أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اور باقی نمازیں بھی اللہ تعالی ہمیں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پچھلی آیت کے اندر تھا کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے کے اوپر یہ کتاب نازل فرمائی اور اس کتاب کے اندر کوئی کجی نہیں ہے. کجی کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کوئی افراط و تفریط نہیں ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قیما، بالکل درست کر دینے والی ہے، بالکل سیدھی کتاب ہے. یعنی ایسی کتاب ہے جس کی ہر بات ہی بالکل سیدھی ہے، ہر بات ہی انسان کے سمجھ میں آنے والی ہے، اور اس کے اندر کوئی افراط، کوئی تفریط، بالکل ایسی کوئی چیز نہیں، بلکہ بڑی معتدل کتاب ہے. یعنی یہ نہیں کہ اس کے مسائل یا اس کی باتیں ایک طرف زیادہ ہوں ایک طرف کم ہوں، یعنی بالکل معتدل کتاب ہے. اور کئی ماہ کا ایک مہینہ نگران بھی ہے. یعنی یہ ایک ایسی کتاب ہے قرآن مجید جو پچھلی تمام کتابوں کے اوپر نگران ہے. یعنی ان تمام کتابوں کی جو باتیں ہیں جن کی یہ تصدیق کرے گی وہ سچی باتیں ہوں گی، جن کی یہ تکذیب کرے گی تو وہ جھوٹی باتیں ہوں گی. یعنی ان کی بھی صحت کا جو معیار ہے وہ اس قرآن کے اوپر ہے. تو میرے محترم بھائیو، کتنی اعزاز کی بات ہے کہ پچھلی تمام کتابوں کی نگران بھی ہے اور بالکل سیدھی راہ بتاتی ہے، اور ایسی راہ جو اللہ تعالیٰ کی جنت تک انسان کو لے جاتی ہے. تو میرے محترم بھائیو، ہم پیچھے بھی پڑھ کے آئے ہیں، یہ قرآن ہی وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا اور سب سے بہترین راستہ ہے. تو معلوم ہوا کہ اگر ہم نے سیدھا راستہ تلاش کرنا ہے یا سیدھے راستے کے اوپر رہنا ہے تو پھر قرآن، اس کو سمجھنا، اس کا پڑھنا، اس کے اوپر عمل کرنا بے حد ضروری ہے. اس قرآن کے بغیر میرے محترم بھائیوں کو بندہ سمجھے کہ میں صحیح راستے پہ ہوں تو وہ سب سے بڑا جاہل انسان ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اس قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آگے اللہ فرماتے ہیں لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ. اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن میں نے اپنے بندے کے اوپر کیوں نازل کیا؟ اس لیے نازل کیا تاکہ وہ ڈرائے سخت عذاب سے جو اللہ کی طرف سے آنے والا ہے. یعنی اس سخت عذاب سے جو اللہ کی جانب سے آنے والا ہے، اس عذاب سے یہ قرآن ڈراتا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس عذاب سے ڈراتے ہیں. تو معلوم ہوا میرے محترم بھائیو، قرآن کا بھی اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد یہی ہے، سب سے زیادہ مقصد یہی ہے کہ انسان کو اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی گرفت سے ڈرایا جائے. سچی بات ہے میرے محترم بھائیو، ہم اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں. اور اگر انسان اللہ کا غلام بن کے زندگی نہیں گزارتا تو یقیناً اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئے گی، اس میں شک کوئی نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے والوں کو، اہل مکہ کو، اپنے عزیز و اقارب کو، پوری امت کو اس بات سے ڈرایا ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی بندگی نہیں کرتا، اللہ کی عبادت نہیں کرتا، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت عذاب آنے والا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن میں نے اپنے بندے کے اوپر اس لیے نازل کیا ہے تاکہ میری طرف سے آنے والے عذاب سے ڈرایا جائے. اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور ان لوگوں کو خوشخبری دے دے يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ جو اچھے عمل کرتے ہیں. یعنی یہ بھی میرے قرآن کا کام ہے، میرے نبی محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا مقصد ہے کہ جو نیک آدمی ہیں، اچھے لوگ ہیں، ان کو خوشخبری دے دی جائے. ان کے لیے خوشخبری دنیا کے اندر بھی ہے اور انشاءاللہ آخرت کے اندر بھی. دونوں جہانوں کی میرے محترم بھائیوں خوشخبریاں، کمال کی خوشخبریاں ہیں کہ اللہ دنیا کے اندر بھی ان کو خوشخبری دیتا ہے اور آخرت کے اندر بھی ان کے لیے خوشخبری ہے.
لیکن کن کے لیے؟ جو عمل کرتے ہیں، جو اچھے عمل کرتے ہیں، اچھے بنتے ہیں، عمل کرتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ کس چیز کی خوشخبری ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان لہم اجرا حسنا، بے شک ان کے لیے بہترین اجر ہے۔ اب میرے محترم بھائیوں، جس کو اللہ تعالیٰ اچھا اجر قرار دے، اس کو گفتگو کے اندر بیان کرنا ناممکن ہے۔ کتنا بڑا اور کتنا عظیم اور کتنا بہترین اجر ہوگا جو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو عطا کرے گا، اس کو سمجھنا، اس کو مثالوں کے اندر بیان کرنا میرے محترم بھائیوں محال ہے۔ کتنی بڑی میرے اللہ کی ذات ہے اور کتنی بڑی نعمت میرا اللہ اس بندے کو عطا کرے گا جو اچھا ہے، جو نیک عمل کرتا ہے، اس کو بھی میرا اللہ ہی جانتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، معلوم ہوگا اس کتاب کا ایک مقصد ہے، اس محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک مقصد ہے۔ وہ مقصد یہی ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرایا جائے اور نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دی جائے۔ یقیناً قرآن بھی ایسے کرتا ہے اور صاحب قرآن میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایسا ہی کیا ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں ماکثین فیہ ابدا، اللہ فرماتے ہیں وہ اس حال میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی جنت کے اندر، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اندر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی آسائشوں کے اندر یہ اچھے عمل کرنے والے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی بے دخل نہیں ہوں گے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ دنیا کی زندگی بڑی مختصر زندگی ہے۔ اس زندگی میں اگر آپ اچھے بن گئے تو انشاءاللہ آپ کی قبر بھی اچھی، آپ کا حشر بھی اچھا، اور انشاءاللہ جو سب سے بڑی اللہ کی رحمت ہے جنت کی صورت کے اندر، میرے محترم بھائیوں، اس کی تو مثال ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ کتنی خوبصورت ہے، کتنی اچھی ہے، اور کس قدر وہ اعلیٰ اور عظیم ترین ہے۔ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس جنت کے اندر ایک کوڑے کے برابر اگر جگہ مل جائے، یعنی ایک قدم کے برابر اس جنت کے اندر ایک قدم رکھنے کی جگہ مل جائے، میرے نبی فرماتے ہیں دنیا کے اندر جو کچھ ہے سب سے اچھی ہے، سب سے بہترین چیز وہ ایک قدم کی جگہ جنت کے اندر ملنا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اپنے دلوں کے اندر جنت کا شوق پیدا کریں، وہ اللہ کی رحمت ہے، اور انشاءاللہ جنت کے اندر محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار بھی ہوگا، اور انشاءاللہ سب سے بڑی جو جنت کی نعمت ہے وہ اللہ کا دیدار ہے۔ اللہ تعالیٰ کو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، اور اس طرح دیکھیں گے جس طرح 14ویں رات کے چاند کو ہم دیکھتے ہیں۔ جتنے بھی جنتی لوگ ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوں گے، سارے اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہوں گے، لیکن کس کو؟ کون دیکھے گا؟ جو اچھا عمل کرے گا، جو دنیا کے اندر اچھا بن کے رہا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا بھی دیدار کروائیں گے، اور اپنے محبوب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی دیدار کرائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں کے اندر شامل فرمائے جن کو اللہ اپنا دیدار فرمائیں گے اور اپنے محبوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کروائیں گے۔ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں ان لوگوں کے اندر شامل فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کمی کوتاہی معاف فرمائے۔